بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ 1445 ہجری۔ آپ تمام احباب کو عید الاضحیٰ کی مبارک ہو۔ آج عید کا آخری دن ہے۔ دورہ صرف و نحو کے آج کے سبق میں ہم فعل مثال کا آخری سبق پڑھیں گے۔ اس کے اندر جیسے کہ آپ نے بورڈ پہ دیکھا اور اس کی تصویر بھی ابھی آ رہی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اس بورڈ کو ہم پہلے سمجھتے ہیں کہ اس میں آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہی قواعد کی دہرائی ہے، تعارف ہے ان لوگوں کے لیے جو آج پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کچھ کلمات لیے ہیں قرآن مجید سے، فعل مثال کے مختلف مادوں سے۔ ان کی تعلیل کی جائے گی اور ہم تعلیل کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ یہاں کون سا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے۔ تیسرے کالم میں قرآن مجید میں فعل مثال واوی کے جتنے بھی مادے آئے ہیں اور ہر مادے سے کتنے صیغے ہیں اور ان کی کل تعداد جتنی بار قرآن میں آیا ہے ان کلمات کی کیا تعداد ہے، اس کا یہ نقشہ آپ کے سامنے بنایا ہوا ہے۔ مثال یائی کا بھی یہ کالم الگ سے بنا دیا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ چارٹ بناتے ہوئے جو 6 حرفی فعل ہے مثال واوی اور یائی کا، اس کو لیا گیا ہے۔ خاص طور پہ الفاظ وہ لکھے ہیں جن کے اندر کہیں نہ کہیں تعلیل موجود ہے۔ اس میں مشتق بھی ہے، فعل مضارع امر اور نہی بھی ہے، اور کہیں کہیں فعل ماضی کے صیغے بھی نظر آئیں گے۔ ماضی کے صیغوں میں تعلیل نہیں ہوا کرتی سوائے مزید فی کے۔ مزید فی میں جائے گا فعل مثال تو اس وقت تعلیل کا امکان ہے، اس کی بھی ہم پریکٹس یہاں پہ آپ کو کروائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو فگرز لکھی ہوئی ہیں یہ 31/257، اس کا مطلب ہے کہ واقع یا جو روٹ اور مادہ ہے حروف اصلی ہیں، ان سے 31 صیغے قرآن مجید میں آئے ہیں۔ 31 شکلوں میں یہ لفظ مستعمل ہے اور جن کی کل تعداد 257 ہے قرآن مجید میں۔ اگر آپ واقع یا مادے کو اور اس سے بننے والی 31 شکلوں کو جان لیتے ہیں اور اس کا جو اصل معنی ہے وہ یاد کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 257 الفاظ قرآن کا معنی آ گیا۔ اسی طرح آپ ان کو سمجھ لیں کہ وزن اگر مادہ ہے تو یہ 6 صیغوں میں استعمال ہوا قرآن میں اور 23 مرتبہ آیا ہے۔ اسی طرح ہر فعل کے شروع میں یہی ایک نقشہ دیا گیا ہے، چاہے وہ مثال واوی ہو یا مثال یائی ہو، فعل ہو یا اس میں مشتق ہو۔ تو آئیے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعلیلات فعل مثال کے قواعد کو دہرا لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جو مصدر فعل ان کے وزن پر ہوگا تو اس کا واو حذف ہو جائے گا، جیسے وعدن سے وعدتن، اور آخر میں گولتا لگ جائے گی۔ فعل مضارع میں امر اور نہی میں واو ساکن سے پہلے زبر ہو اور بعد میں کسرہ ہو عین کلمہ کے نیچے تو اس واو کو بھی حذف کر دیتے ہیں، جیسے یوعدو سے یعدو۔ اگر فعل مضارع میں واو ما قبل فتح ہے علامت مضارع پہ لیکن بعد میں بھی فتح ہے تو اس میں حرف حلقی کا ہونا ضروری ہے، عین کلمہ یا لام کلمہ حرف حلقی ہو تو تب واو حذف ہو جائے گی، جیسے یوہب سے یہب اور یوضع سے یضع۔ اگر اس میں فاعل ہو یا اس میں آلہ ہو، اس میں قاعدہ یہ ہے کہ واو ساکن ہو یا یا ساکن ہو، اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے ما قبل حرکت کے موافق۔ اگر واو ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ واو یا میں بدل جائے گی، اگر یا ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ یا واو میں تبدیل ہو جائے گی، اس کو ابدال کہتے ہیں۔ آغاز اسم میں اگر واو
متحرک آ جاتی ہے زبر زیر پیش کسی بھی صورت میں اور اس کا پڑھنا ضروری ہو ضمہ کا اور زبر زیر کا تو اس واو کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں جیسے واحدن سے احدن وجوہن سے وجوہن اور یہ جائز ہے وقتت سے اقتت آغاز جمع میں اگر دو واو متحرک آ جائیں دونوں پر زبر ہو جمع ہے کوئی واحد کی جمع ہے واصلتن کی وواصل جمع ہے تو دو واو متحرک آ رہے ہیں تو ان میں سے پہلا واو حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا اس کو ابدال کہتے ہیں تائے افتعال سے پہلے اگر واو ساکن آ جائے یا یا ساکن آ جائے مثال واوی یا یائی کی تو یہ واو تا میں بدل کر اگلی تا میں مدغم ہو جائے گی تو یہ اس کو ادغام کہتے ہیں یہ ہم نے جستہ جستہ دہرائی کر لی اب اس کو مزید پختہ کریں گے ان کلمات پر یہ قوانین لاگو کر کے متقین اصل میں تھا مبتقین مبتقین دیکھو ہم صرف مثال کو ہی ڈسکس کریں گے اگر اس کے اندر دوسرا حرف بھی حرف علت آ رہا ہے تو وہ ہمارا آج موضوع نہیں ہے اگرچہ یہ لفیف ہے معتل الفا بھی ہے اور معتل اللام بھی ہے یعنی مثال واوی بھی ہے اور ناقص یائی بھی لیکن ہم صرف مثال کے مقام پر بحث کریں گے تو یہ دیکھیے کہ موتقین تھا اب یہ باب افتعال کی تا ہے اس سے پہلے واو ساکنہ آ گئی تو اس واو کو تا میں تبدیل کر کے اگلی تا میں مدغم کر دیں گے اور بن جائے گا متقین اور یہاں کون سا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے یہ 7 نمبر قاعدہ ہم یہاں پر نمبر لگا دیتے ہیں یہ 7 نمبر قاعدہ یہاں پہ لاگو ہو رہا ہے زنو تم سب وزن کرو وزنہ ہوتا ہے وزن تولنا وزن کرنا زنو یہ فعل امر ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واو الف تو جمع کی علامت ہے اور پیچھے زا اور نون رہ جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہاں ایک تیسرا حرف تھا جو غائب ہو گیا اور وہ لازمی حرف علت ہی ہوگا حرف صحیح غائب یا حذف نہیں ہوتا تو فعل مثال پڑھ رہے ہیں تو یہ فا کلمہ کی جگہ ہی پر ہوگا یہ یہاں پر واو غائب ہوا چونکہ یہ فعل امر ہے اور فعل امر بنتا ہے مضارع سے تو مضارع اس کا تھا یوزنو اور ہم نے سیکھا ہے کہ واو ساکن ہو اور علامت مضارع پر زبر ہو اور اس کے بعد عین کلمہ کے نیچے زیر ہو تو وہ واو گر جاتی ہے تو بن جائے گا یزینو یزینو بن گیا اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اگر مضارع سے امر بنانا ہو تو یا علامت مضارع کو گرا دیتے ہیں یہ ہم نے گرا دیا اور آخر میں نون کو ساکن کر دیتے ہیں تو یہ فعل امر بن جائے گا لام کلمہ کو ساکن کر کے یہ بن گیا زن تو زن کی جب گردان کریں گے زن وزن کر زنا تم 2 وزن کرو زنو تم سب وزن کرو اور مؤنث کا زنی تو 1 مؤنث وزن کر تول زنا تم 2 مؤنث وزن کرو اور زنہ تم سب مؤنث وزن کرو زنہ اور یہاں ہم 1 نون لکھیں گے نون کے اندر مدغم ہو جائے گی تو یہ اس کی امر کی گردان بن گئی آپ دیکھیں کہ یہاں سے واو حذف ہو گیا اب آپ بتائیں کون سا قاعدہ یہاں لاگو ہوا جی ہاں قاعدہ نمبر 2 یہاں پہ لاگو ہوا ہے ہم یہاں 2 لکھ رہے ہیں اب ساعتن ظاہر ہے یہ تھا وسعن مصدر تھا تو مصدر کا آغاز اگر واو سے ہو رہا ہو تو اس کو یعنی فعل ان کے وزن پر ہو تو ہم اس کو گرا دیتے ہیں
حذف کر دیتے ہیں اور آخر پہ گول تا لگا دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس زیر کو زبر میں بھی تبدیل کر دیتے ہیں، یہ جائز ہے، تو یہ بن گیا ساعتن۔ یہاں دیکھیے کون سا قاعدہ ہے، یہاں مصدر والا قاعدہ ہے، گول تا کا اضافہ بعد میں ہو جاتا ہے واو کے عوض میں۔ اس کے اندر کون سا قاعدہ لگا؟ قاعدہ نمبر 1، یہ والا۔ وجدہ سے بنا ہے تجدو، اب اصل میں کیا تھا؟ توجدو، فعل مضارع، توجدو تم سب پاؤ گے، اصل میں تھا توجدونا، تو پیچھے کوئی عامل آیا ہے جازم یا ناصب یا شرط، جس نے اس کو ساکن کر دیا ہے، تو اس کا نون اعرابی گر گیا۔ تو ہم توجدو کے اندر کیا تعلیل کریں گے کہ واو ساکن سے پہلے علامت مضارع مفتوح آ گیا اور عین کلمہ کے نیچے زیر آ گئی۔ جب واو مثال کا زبر اور زیر کے درمیان واقع ہو تو حذف ہو جاتا ہے، توجدو سے بن گیا تجدو۔ تو کون سا قاعدہ لگا؟ قاعدہ نمبر 2، آپ دیکھ رہے ہیں، واو ساکن سے پہلے زبر اور بعد میں زیر۔ تاعدان، اس کے اندر آنی آ جائے تو اس کا مطلب یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو یہ اصل میں تھا طوعی، توعدان، توعدان، قاعدہ وہی آ گیا، واو ساکن سے پہلے زبر اور بعد میں زیر، واو ساکن سے پہلے فتح بعد میں کسرہ، تو واو جب مثال کا فتح اور کسرہ کے درمیان میں آ جائے تو حذف ہو جاتا ہے، تو بن گیا تعیدان۔ تو قاعدہ لگا قاعدہ نمبر 2۔ یوقنون، اب یوقنون کے اندر تعلیل نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے کہ واو ساکن ہے اور مثال ہے، لیکن اس سے پہلے فتح نہیں ہے بلکہ ضمہ ہے اور بعد میں کسرہ ہے، تو اس کے حذف ہونے کے لیے پیچھے فتح ہونا ضروری ہے، تو یہاں فتح نہیں ہے، ضمہ ہے، اور ویسے بھی اس کو پڑھنا آسان ہے، واو سے پہلے پیش پڑھنا یا پیش کے بعد واو پڑھنا آسان ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی تعلیل نہیں ہوئی۔ اوفو، اوفو اصل میں تھا یوفیونا، یوفیونا، بر وزن یسلمونا، یہ باب افعال کا ہے، فعل امر یسلمونا۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ باب افعال سے امر بنانا ہو تو علامت مضارع گرائیں گے، آخر سے ساکن کر دیں گے، اور اب جزم رہ گئی ہے، جزم کو پڑھنے کے لیے پیچھے حمزہ امر لگاتے ہیں، اور یہ واحد حمزہ امر ہے جس پر زبر آتی ہے، وہ بھی ہے باب افعال کا حمزہ۔ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ ہم یوفیونا سے بنائیں گے، علامت مضارع ہٹائیں گے، اور اب یہ فعل امر بن رہا ہے، آخر سے نون گرا دیا اور شروع میں حمزہ لگانا ہے، اور حمزہ لگاتے ہوئے ہم حمزہ پر کون سا اعراب دیں گے؟ باب افعال ہے تو اس پر حمزہ آئے گا، بن جائے گا اوفیو۔ اب اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، اوفیو سے اوفو بنا ہے، وہ اس طرح ہے کہ یا متحرک ما قبل کسرہ ہے تو یا کی حرکت علامت فعل حرف علت کی حرکت پیچھے گئی اور یہ ساکن ہو گیا، دو ساکن جمع ہوئے تو اس کو ہم نے گرا دیا، اوفو بن گیا، یہ فعل امر تم سب وفا کرو۔ تو اس کو تفصیل سے ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے فعل ناقص میں جا کے۔ اقتت، اقتت فعل مجہول ہے، وقت دیا گیا، وقت مقرر کیا گیا، اصل میں تھا وقتت، 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 یہ جو واو ہے اس پر ضمہ پڑھنا شروع میں لازم ہے کیونکہ یہ فعل مجہول ہے، تو فا کلمہ ماضی کا مضموم ہو جاتا ہے فعل مجہول بناتے ہوئے۔ اب یہ
ये फ़ेल मजहूल का जो वाव है यहाँ से ये तब्दील हो जाएगा हमज़ा में, जैसे हमने वहाँ कायदा पढ़ा। तो ये बन जाएगा उक़्क़ितत, बिल्कुल ये कायदा कि अगर वाव मुतहर्रिक शुरू में आ जाए तो वो हमज़ा में तब्दील हो जाती है, तो उक़्क़ितत बन गया। यज़अना हरूफ़ असली वज़अ है, वो सब औरतें रखें, तो ये नून जमा मुअन्नस की है, ज़मीर बारिज़। यज़अना असल में क्या था, यौज़अना, यौज़अना। यहाँ वाव साकिन से पहले फ़तह और बाद में भी फ़तह आ रहा है, तो क्या ये वाव हज़फ होगा? यहाँ तो हज़फ किया है। ये किस उसूल पे हुआ? हमने पढ़ा था कि पीछे फ़तह हो और बाद में कसरा हो ऐन कलमा के नीचे, तो फिर वाव हज़फ होती है। तो यहाँ क्या मसला है? तो हमने पढ़ा था इसका एक जुज़वी कायदा भी कि अगर फ़तह है ऐन कलमा पे तो देखेंगे कि आइन कलमा या लाम कलमा में से कोई हरफ हल्की है, तो यहाँ देखें कि आइन जो लाम कलमा है ये हरफ हल्की आ गया, इसलिए इस वाव को भी यहाँ से हम हज़फ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कुरान मजीद में ये हज़फ है, यज़अना वो रख दें या वो रखती हैं। तो वल्लू वालिया, इसमें मैंने देखा कि कहीं भी कुरान मजीद में जितने भी सीगे आए हैं वालिया से 20 मरतबा आया है, ये 20 शक्लों में ये वालिया आया है, कहीं भी कोई तालील वाला नहीं आया, क्योंकि ये ज़्यादातर सलासी मज़ीद फ़ी में इस्तेमाल हुआ है। मुजर्रद में वालिया ये मादा इस्तेमाल फ़ेल के तौर पे नहीं हुआ, इसके अंदर तालील भी कहीं नज़र नहीं आती, इसलिए यहाँ देखें वाव आपको नज़र आ रहा है। मज़ीद फ़ी के अंदर वैसे भी बाब इफ्तियाल के अलावा मिसाल में कोई तालील नहीं होती। तो ये हमने कुरान मजीद के अल्फाज से कुछ मशक़ कर ली है, कुछ मानी भी जान लिए हैं। आप इनको सामने रखते हुए, इन कवायद को सामने रखते हुए इसकी आप मशक़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ तालील हो रही है, और इसको आप नोट कर लें अपनी कापियों पे, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। याद रखिए कि कुरान मजीद में जितने भी फ़ेल मिसाल के सीगे आए हैं वो सारे मैंने नोट किए, जिनकी मजमूई तादाद ये ऊपर वाले को जमा करके की जा सकती है, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ एक मादे का एक ही लफ्ज़ लिखा है, बाकी शक्लों की तादाद लिख दी है, और उसके मादे कम से कम आपके सामने ये आ चुके हैं। इसको सामने रखते हुए आप मानी और तालील में सहूलत महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। इसी पर मैं इक्तिफ़ा करता हूँ। कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगला सबक हमारा फ़ेल अजवफ़ के बारे में होगा, जब दरमियान में फ़ेल के ऐन कलमा कोई हरफ इल्लत हो, वाव या, तो उसमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं। अगला लेक्चर इंशाअल्लाह इस पर दिया जाएगा। तो मैं इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जो आपने सीखा है कोशिश कीजिए कि आप दूसरे को सिखा दें। अगर सिखा खुद नहीं सकते तो ये वीडियो किसी को दिखा दें, शेयर कर दें, ताकि किसी का भला हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।